بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کے پاؤں میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے وہ جوتا پہننے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر پھٹکڑی پیس کر لگا لیں تو پاؤں میں پسینہ نہیں آئے گا۔ کھانے سے قبل ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر آپ کو کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو تو چھوٹی الائچی اور گڑ دودھ میں ڈال کر پی جائیں۔ حمل کے دوران یا حمل کی وجہ سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ سبز مرچوں کی ڈنڈی اتار کر رکھنے سے مرچیں دیر تک خراب نہیں ہوتی۔ جب اللہ سے لینا ہو تو انسان کروڑوں کے چانس رکھتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو وہی انسان سکے ڈھونڈتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگ کچا دودھ استعمال کریں، اس سے رنگ گورا ہو جائے گا۔ تیز مسالے کھانے سے جسم کی الرجی ہو جاتی ہے، اس لیے مرچ مسالے کم استعمال کیا کریں، اس سے آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ لہسن کا رس نکال کر روئی پر لگا لیں، داڑھ کے سوراخ میں رکھ لیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں داڑھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ کسی جگہ پر چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر دن میں 2 مرتبہ لیپ کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ جن کو کھانے کے دوران ہچکی شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ صحت مند ہیں۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے 2 یا 3 جوے ڈال کر انہیں ڈھک کر رکھ دیں۔ جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلووں میں مالش کیا کریں اور پھر اس کا فائدہ دیکھیں۔ اس تیل کی 2 بوندیں کان میں بھی ڈال دیں، یہ کان کے درد کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت مفید ہے۔ لوبیا کھانے سے طاقت بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ امرود کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور ہونے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لیموں کو تازہ اور رسیلا رکھنا ہے تو لیموں کو کسی برتن میں رکھ کر اوپر سے نمک اور ٹھنڈا پانی ڈال دیں۔ لیموں دیر تک تازہ اور رسیلے رہیں گے۔ ہر کھانے کے اوپر تھوڑا سا کٹا ہوا ادرک ڈال دیں تو پیٹ کے افارے کے لیے مفید ہے۔ صبح نہار منہ دہی کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں اور آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا۔ اگر چھپکلی آپ کی جلد کو چھو جائے تو فوراً سونے کی کوئی چیز لے کر اس جگہ پر خوب رگڑیں۔ بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لیں، انشاءاللہ زہر کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ چھپکلی کے جسم میں سفید رنگ کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے جو انسان کی جلد کو کینسر کا سبب بنتا ہے۔ جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ دہی استعمال کرنے سے ذہنی ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو لگاتار دھوئیں، ہاتھوں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ کوئی محنت والا کام کرنے سے قبل 1 دانہ انجیر کا کھا لیا کرو، کبھی گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ بدن میں طاقت آ جائے۔ اگر اپنا معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو کھانے کے فوری بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو، کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ جامن کے پتے چبانے سے ہاتھ پاؤں کبھی سن نہیں ہوں گے۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان لوگوں میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ کھائیں اور کھانا زیادہ گرم نہ کھایا کریں۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ خارش کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو،
دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی جگہ پر 3 دن تک لگائیں۔ خارش جیسی بھی ہوگی ختم ہو جائے گی اور اس جگہ سے نشانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد آم کھانے سے معدے کی جلن ہو جاتی ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پیو، آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، بہت کم بیماریاں آپ کے جسم میں داخل ہوں گی۔ ناظرین، ہر کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لینے سے ہمیشہ تندرست اور توانا رہو گے۔ کھجور کھانے سے معدہ تندرست رہتا ہے۔ سونف کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سر پر دانے نکلنا دماغ کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ پیارے ناظرین، کینسر چاہے کسی بھی قسم کا ہو، انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اللہ پاک کے حکم سے۔ ایک گلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی پکائیں۔ جب ہلدی اچھی طرح پک جائے تو چھان کر کسی شیشے میں محفوظ کر لیں۔ ہر کھانے کے بعد چند قطرے نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ ساتھ میں علاج بھی جاری رکھیں اور اسے بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ کینسر کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد پانی پینے سے بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لو کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا غصہ ہوتا ہے۔ اپنے غصے پر کنٹرول کیا کرو۔ یاد رہے کہ کپڑوں کو کبھی بھی سیدھا کر کے نہ سکھائیں بلکہ انہیں الٹا کر کے سوکھنے دیں۔ کپڑوں کی عمر طویل ہو جاتی ہے۔ ایک سائنسدان نے تحقیق کی ہے کہ درود شریف پڑھ کر جو دم کیا جائے وہ سانس میں ایک قسم کی روح پیدا کرتا ہے جو مریض پر نہایت خوشگوار اثر ڈالتی ہے۔ جو لوگ مصری اور سیاہ منقع کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں کسی فرد کو جسم میں کمزوری نہیں پائی جاتی اور ایسے افراد ہمیشہ طاقتور اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے آپ کو بے تحاشا طاقت ملتی ہے اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ مولی کا رس دھندلا پن، جالا، موتیا وغیرہ کو شفا دے کر نظر کو تیز کرتا ہے۔ جامن کا رس پینے سے معدے کا مریض شافیاب ہو جاتا ہے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے اور حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو وزن کو کم کرتی ہیں۔ بند گوبھی، کھیرا اور اجوائن۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ مکئی کے دانے بھون کر کھانے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھائیں۔ اس سے اگر آپ کو بواسیر کی بیماری ہو تو زیادہ سے زیادہ امرود کھایا کریں، بواسیر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ نہار منہ سیب کھاؤ، آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ پیاز زیادہ استعمال کرنے سے سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتی ہیں۔ جن کو کھانے کے دوران ہچکی شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ صحت مند ہے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہر روز لونگ لازمی اپنی خوراک میں شامل کریں۔
تاکہ آپ کو امیونٹی مضبوط ہو سکے۔ گندم کے آٹے میں چنے اور جو کا آٹا ملا کر اس کی روٹی پکائیں اور یہی روٹی صبح نہار منہ کھایا کریں۔ اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی ایک دل رکھتے ہو۔ وزن کو کم کرنے کے لیے انار دانے کی چٹنی کا استعمال کریں۔ سمندری نمک چاٹنے سے نیند آتی ہے۔ کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے آگے ہیں تو روزانہ مسواک کرنے کا معمول بنا لو، اس سے ٹیڑھے دانت بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ لوگ جلدی بوڑھے بھی نہیں ہوتے۔ نہانے کے بعد پانی پی لو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرو، آپ کی عمر اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے الائچی کو کھانا نہایت ہی مفید ہے۔ کریلے کے بیج کھایا کرو، زندگی بڑھا دیتے ہیں۔ نمکین پانی سے بال دھوئیں، جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ گڑ کھانے کے بعد کھا لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک کا استعمال کم کیا کریں۔ کہیں سفر کا آغاز کرنا ہو تو کوشش کریں کہ جمعرات کے دن کرو، اور یہ سنت بھی ہے۔ کھانے کے بعد پھل کھاؤ، آپ کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ جو لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو وہ جلدی بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہلدی کو باریک کر کے صبح شام یہ پانی کے ہمراہ کھائیں۔ دن میں 3 بار ہلدی کا پانی پئیں، اس سے پتھری ختم ہو جاتی ہے اور جلد پر سخت داغوں کو ختم کرتی ہے۔ دل کے مریض لوگوں کے لیے سیب کا مربا مفید ہے۔ پستہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے۔ اگر انسان کو دل کے دورے کا مسئلہ ہو تو مٹی کے برتن میں پانی پی لیا کرو۔ عصر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں کھائیں، اس سے ذہنی کمزوری دور ہوتی ہے۔ تھکاوٹ کو کم کرنا ہے تو دن میں 8 گلاس پانی ہر صورت میں پیا کرو۔ رات کو روشنی کے لیے اپنے گھر کے اندر سفید بلب کا استعمال کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ جلن کا مسئلہ ہو تو انڈے کی زردی لگا لو، اس سے جسم پر جلن ختم ہو جائے گی۔ زخم پر نیم کا رس لگا لینے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانتوں پر لگانے سے دانت کا درد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ گھر میں مہمانوں کے آنے پر سب سے پہلے مہمانوں کو کھجور کھلایا کرو، کیونکہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ کھانے میں لوکی کی سبزی کا استعمال زیادہ کیا کریں، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دالوں کا زیادہ استعمال کرنے سے انسان طاقتور رہتا ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے نہ رکھیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پیارے ناظرین، انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد بڑھتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ لیموں کو نیم گرم پانی میں نچوڑنے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ برش صاف کرنے کے لیے گرم پانی ایک برتن میں لے کر تھوڑا سا شیمپو شامل کر کے برش اس میں تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیں، پھر پرانے ٹوتھ برش کی مدد سے
کنگھے کے دندانوں کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ اس طرح آپ کے کنگھے آسانی سے صاف ہو جائیں گے۔ البتہ لکڑی کے برش کو اچھی طرح صاف نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی صورت میں آپ دوسرا برش خرید لیں، کیونکہ لکڑی کا کنگھا جلدی صاف نہیں ہوتا۔ سفید کپڑوں کو اجالا کرنا ہو تو ایک بالٹی میں تھوڑا سا نبورک پاؤڈر اور 2 قطرے سفید سرکہ ملائیں۔ اس میں کپڑے بھگو کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر معمول کے مطابق کپڑوں کو دھوئیں اور الٹا کر کے دھوپ میں سکھا دیں۔ جن کی نظر کمزور ہو رہی ہے انہیں مچھلی کا سالن بنا کر کھلائیں، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں، کیونکہ چینی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے اور شوگر کے مریضوں کے لیے گڑ کھانا کوئی نقصان نہیں۔ بات جب عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت تعلق تو اور بھی بن جاتی ہیں۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، اور جہاں اختلافات دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ جوڑوں کے درد اور سوجن سے نجات کے لیے 7 عدد اجوائن روزانہ کھائیں۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ اجوائن کا زیادہ استعمال بھی نقصان دہ ہی ہوتا ہے۔ جو گھر میں بکری پالتا ہے اس گھر میں دولت بھاگ بھاگ کر آتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اس لیے کم کھایا کریں اور کم بولا کریں۔ اگر بیوی اچھی ہو تو خود ملکہ بنتی ہے اور شوہر کو بادشاہ بناتی ہے۔ اگر بیوی فقیری جیسی کم ظرف ہو تو بادشاہ کو بھی فقیر سمجھنے لگ جاتی ہے اور پھر ذلیل ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے گرد اگر تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگا لی جائے تو آنکھوں کے حلقے چند دنوں میں دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پیٹ کی دوائیاں کھا کر دوبارہ تیز کھانا کھانے سے پیٹ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ زیادہ پھول جاتا ہے۔ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو، خوش رہا کریں، کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی کا گہرا تعلق ہوتا ہے اور اس سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ زیادہ چائے پینا معدے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کسی انسان کی کمزوری ہو جائے تو اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلا دیں، کچھ ہی دنوں میں جسم طاقت سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ 5 لوگوں کی صحبت میں رہو، پرجوش، پر اعتماد، حوصلہ افزائی کرنے والے، کھلے ذہن والے اور شکر گزار۔ چینی کم کھائیں، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ وزن کم کرنے کے لیے کھانا چبا کر کھائیں۔ کسی بھی بیماری کے دوران غذا ہمیشہ کم کھائیں۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو روزانہ 1 پیالی دودھ میں 1 گاجر کا جوس اور 1 ابلا ہوا چقندر کھائیں، اس سے بال بہت اچھے جاندار ہو جائیں گے۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کھا لیں تو دبلا پن ختم ہوگا۔ ٹماٹر کے سروں پر اگر تھوڑا سا موم لگا کر رکھ دیں تو کئی دن تک ٹماٹر تازہ رہیں گے۔ پپیتا سینے کی بلغم کو ختم کرتا ہے۔ عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں گلاس کے اندر برف یا برف کا پانی ڈال دیں، پھر باہر کے گلاس کو گرم پانی میں ڈبو دیں، سے گلاس علیحدہ ہو جائیں گے۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلایا کرو۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا دماغ کے تیز ہونے کی نشانی ہے۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں۔ زیادہ گوشت استعمال کرنے والے جسم کی جلد لٹک جاتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ جس گھر میں عورتوں کو دکھ ملتے ہیں وہ گھر جلدی برباد ہو جاتا ہے۔
گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ پیٹ کی فالتو چربی کا خاتمہ، گڑ لے کر گڑ کو پیس کر اس میں سفید تل بھر لیں اور کچھ اجوائن شامل کر لیں، ان کے لڈو بنا لیں اور اب آپ اس میں 1 چمچ بیسن شامل کر لیں، لڈو بنا کر کھائیں، پیٹ کی چربی کم ہوگی، ساتھ میں گھٹنوں کا درد بھی ختم ہوگا۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بدن کمزور ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق چھینک آنا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے والے لوگ قبض کا شکار نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں، بھول کر کھا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ افطاری میں کھجور کھائیں کیونکہ کھجور غذائیت بخش اور معدے اور دل کو طاقت دیتی ہیں، نیا خون پیدا کر کے جسم میں فولاد کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ رمضان کے دوران پیٹ میں گیس پیدا ہو جائے تو مرغن غذائیں، آلو، بھنڈی، گوبھی، ماش اور چنے کی دال وغیرہ مت کھائیں۔ کیا آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو کھانوں میں احتیاط کریں، نمک سے پرہیز کریں، تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں، مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں، مرچ مسالے کھانوں میں کم استعمال کریں۔ روزہ اگر گرمی کے موسم میں ہو تو اس کی پیاس شدت محسوس نہ ہو، آپ سحری میں دہی روٹی اور تھوڑی دیر بعد چھوٹی الائچی کا کیوا پی لیں، اس سے آپ کو افطاری تک پیاس نہیں لگے گی اور آرام سے روزہ گزر جائے گا۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر نہیں آتے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔